دیکھیں آپ نے بس اللہ پر یقین رکھنا ہے، آپ کے اس یقین نے بہت جلد آپ کو معجزوں سے ملا دینا ہے۔ جب رب نوازتا ہے تب سارے خسارے خاک میں مل جاتے ہیں۔ اگر تھک بھی جائے تمہارا دل تب بھی تم اپنے رب کے کن کا انتظار نہ چھوڑنا۔ اور پھر اللہ کے دوست تو ہر روز معجزے دیکھتے ہیں۔ سنو، بند دروازے دیکھ کر گھبرایا نہیں کرتے، اللہ سے اچھے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں۔ تم اس پہ توکل کرو، وہ بدلے میں تمہیں رحمتیں دے گا، راحتیں دے گا، معجزے دے گا۔ سنو، تمہارا اور تمہارے رب کا خوبصورت رشتہ بس چند خوبصورت گمان کی دوری پر ہے۔ یہ دل اب لوگوں کا نہیں، بس اپنے رب کا ساتھ چاہتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے دعائیں رنگ لاتی ہیں جب کن کے یقین پہ مانگی جائیں۔ جو کرتے ہیں توکل اپنے رب پر اور امید رکھتے ہیں اس ذات سے، فقط رحم و کرم کی اللہ کی یاری انہیں ہی ملتی ہے۔ اللہ پہ یقین تو ایسے راستے بنا دیتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سنو، تم اپنی سب امیدیں اپنے رب سے ہی لگانا، وہ بہت جلد تمہیں نوازنے والا ہے۔ سنو، کتنی امید ہے نا اس آیت میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جس نے دونوں جہانوں کو سمیٹ رکھا ہے۔ یا اللہ، غریب رکھ پر اپنے قریب رکھ، بار بار آ سکوں تیرے گھر میرا ایسا نصیب رکھ۔ اور جب بھی دروازہ بند ملے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہ اپنے ٹائم پہ کھلے گا۔ سنو، بے بس ہو، یہ بے بسی تمہارے یقین کا امتحان ہے۔ زہم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اچھائی کا صلہ اس لیے بھی نہیں ملتا کیونکہ اچھائی کا صلہ تو مالک ہی دے سکتا ہے، بے انتہا اجر کی صورت میں۔ اسباب دکھائی نہ بھی دیں تب بھی یقین رکھنا تمہارے لیے بھی معجزے ہوں گے۔ مالک سے عافیت والی، رحمت والی، خیر والی، سکون والی دعائیں مانگا کریں اپنے لیے۔ سنو، اس کی رحمت تو ڈانپ لیتی ہے صبر والوں کو، اور پھر معجزوں کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ مالک تو بے نیاز ہے ہر چیز سے اور قادر ہے ہر چیز پہ، بے شک وہ آپ کے حق میں رحمت کا فیصلہ ہی کرے گا۔ سنو، وہ جو تمہاری ہر سانس کا مالک ہے، تمہاری زندگی میں موجود ہر ذرے سے واقف ہے، اس پہ یقین کرنا مشکل لگتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ساتھ کی پکی پکی ضمانت ہے اور بڑے بڑے اجر ہیں۔ اللہ کو ماننے سے نہیں، اللہ کی ماننے سے زندگیوں میں سکون اور رحمتیں اترا کرتی ہیں، معجزے ہوا کرتے ہیں۔ سنیں، جب آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں گے، مالک پہ یقین کریں گے، تبھی تو معجزے دیکھیں گے۔ سنو، تمہیں بس ایک بار مالک کے فیصلوں کے مطابق راضی ہونا ہے، پھر ہر پل اس کے معجزے اترا کریں گے تم پر۔ تکلیف میں صبر کرنا محال لگ رہا ہوتا ہے، پر پھر بھی صبر کرنے والوں کے چہروں پر نفرت نہیں ہوتی، بس ایک طویل خاموشی ہوتی ہے۔ اور پھر جو اپنی آزمائشوں پر شدید صبر کرتے ہیں، مالک بھی ان کے صبر کو معجزوں تک ضرور لے کر جاتا ہے۔ سنو، تم ہمت نہ ہارنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، مالک کی مدد اب بہت قریب ہے۔ تم توکل کرو اس پہ، پھر دیکھو تمہارے لیے بے شمار راستے ہیں
بے شمار معجزے ہیں، بے شمار اجر ہے۔ سنو، جب وہ کہتا ہے نا میری مانو، میں تمہارے سب کام سنوار دوں گا، تو پھر وہ واقعہ ہی سنوار دیتا ہے، سنبھال لیتا ہے سب کچھ، تھام لیتا ہے آپ کو ہمیشہ کے لیے۔ وہ تو اپنی ہر کام کو پورا کر دیتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، تو بس تم بھی اس پہ بھروسہ رکھنا۔ فجر کی نماز آپ کی منتظر ہے۔ فجر کا وقت وہ قیمتی لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اپنے رب کے حضور جھک کر اس کی رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز کو قائم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ تکلیف بہت ہوتی ہے، مگر کیا آپ نے سورۃ یوسف سے نہیں سیکھا کہ اللہ آپ کو ان لوگوں کے سامنے دوبارہ عزت سے کھڑا کرے گا جنہوں نے آپ کو توڑا تھا؟ اس لیے آپ کو انتقام لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایمان کی ضرورت ہے۔ جب بندہ اپنی بے بسی کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، تو اللہ بھی اپنی عطا کے تمام دروازے کھول کر اپنے بندے کا مان رکھتا ہے۔ بے شک وہ مان کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اس لیے مایوس ہونا چھوڑ دیں، پریشان نہ ہوا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی بہتر لکھا ہوا ہے۔ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے، اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ اللہ پاک پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ راہگیر اسے پانی ڈالتا ہے، اللہ پاک ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ انسان کی روح پھولوں جیسی ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کھل اٹھتی ہے اور اسے شرخ صدر نصیب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کی روح مرجھا جاتی ہے اور اسے سینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ دیر تک گناہوں کی دلدل میں پھنسنے رہنے پر دل خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس دل کو آہستہ آہستہ صاف ہونے میں بھی تو وقت لگے گا نا، صبر رکھو۔ شیطان تمہیں بار بار دوبارہ اس دلدل میں گھسیٹنے کی کوشش کرے گا، مگر تم اللہ کے سامنے بیٹھ کر رو لینا، دوبارہ اس راہ پہ نہ جانا۔ تہجد کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو مایوس نہیں بھیجتا، بس وہ صحیح وقت ابھی تک نہیں آیا جس کا آپ کو انتظار ہے، بس تمہیں صبر نہیں۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ اللہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو۔ ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پہ باری ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت، کچھ آزمائش، کچھ صدمے، اور کچھ ایسی باتیں جو انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ جتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے اتنی شدت سے ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ جب وہ رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آن گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔
وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ انسان خطا ایک بار کرتا ہے تو لوگ اس کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ کیوں ماضی کو کھرید کر اسے ہی دماغ میں رکھ کر اس انسان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں؟ انہیں وہ اچھائیاں، وہ تبدیلیاں کیوں دکھائی نہیں دیتی جو دل کو پیس کر خود پر جبر کر کے لائی جاتی ہیں؟ وہ کیوں اس انسان کو اس کے ماضی کے ترازو میں تولتے رہتے ہیں؟ انہیں یہ کیوں نظر نہیں آتا کہ سامنے والا کس قدر شکست پا اور ٹوٹ چکا ہے؟ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ جتنا گہرا رشتہ ہوگا اتنا گہرا یقین ہوگا۔ اللہ پر جو آپ کا یقین ہے، اللہ اس کو کبھی نہیں ٹوٹنے دے گا۔ وہ اپنے بندے کو بار بار آزماتا ہے، تبھی دیر ہو جاتی ہے۔